ابتدائی شکر پارٹ 30۔ دن ہفتوں کی مانند پر لگا کر اڑتے گئے۔ نمل کو یہاں آئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ مرتاب کے حالات کے بارے میں جان کر وہ 1-2 دفعہ پولیس اسٹیشن گئی، مگر مرتاب نے اسے وہاں سے بھی جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکی۔ وہ جانتی تھی اس حالت میں اسے طلاق ہوئی ہے کہ عدت کی مدت اس کے بچے کی پیدائش تک تھی۔ وہ اپنے بچے کے لیے پلٹنا چاہتی تھی، اس کے پاؤں بھی پڑنا پڑتا تو پڑ جاتی، اسے صرف بچے کی فکر تھی۔ جو اس کے ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، اس کے اندر کا سکون بڑھنے لگا۔ وہ اذکار، تلاوت اور نماز باقاعدگی سے ادا کرنے لگی۔ نمل کے گھر آنے سے دیانا پہ ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ وہ رات دیر تک کام کرتی تھی۔ آج شام میں اسے ڈاکٹر کے پاس آخری چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ دیانا نے اس کے لیے کیب بھجوائی، جس کی مدد سے وہ کلینک آ گئی۔ اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ وضو کر کے آئی تو ریسیپشنسٹ نے اس کا نام پکارا۔ نمل، فکر کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، بس آپ ٹینشن مت لیجیے گا۔ آپ کی میڈیسنز کم کر رہی ہوں، مگر جو دے رہی ہوں وہ آپ کو ضرور کھانی ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایات سن کر کلینک سے نکل آئی۔ ڈرائیور کو انتظار کرنے کا کہہ کر قریبی مسجد آئی، جہاں سے اذان کی آواز آئی تھی۔ سکون سے نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ اس لمحے اسے مرتاب کی ضرورت تھی۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر ایسا مشکل تھا۔ سجدے میں سر رکھے اس کی سلامتی اور رہائی کی دعائیں مانگنے لگی۔ دل بوجھل ہونے لگا تو وہاں سے چلی آئی۔ جانے اسے سکون بھرا سجدہ کب میسر آئے گا، تڑپ کر رہ گئی۔ مسجد سے باہر نکلی تو رات ڈھلنے لگی تھی۔ کہیں کہیں اسٹریٹ لیمپ جل رہے تھے، سڑک بھی خالی تھی۔ کچھ دور بلند میوزک بج رہا تھا، جس میں کسی اور کی آواز سننا مشکل تھا۔ غور سے دیکھا تو کیب سڑک کے دوسری طرف کھڑی تھی۔ ایک دفعہ مرتاب سے مل آتی ہوں، ہو سکتا ہے بچے کا سن کر اس کا دل پگھل جائے۔ سڑک کراس کرتے ہوئے اپنے خیالوں میں تھی۔ نگاہ اٹھائی تو ڈرائیور سامنے کھڑا چیخ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، یہ کیا کہہ رہا ہے، مگر وہ سن نہ سکی۔ وہ فوراً اس کی طرف بھاگا۔ اس نے دائیں جانب دیکھا، کار اس کے قریب تھی، بہت قریب۔ اسے محسوس ہوا کوئی چیز بہت تیزی سے اس کے دائیں گھٹنے سے ٹکرائی۔ اس کا توازن بگڑا، کمر کے بل گرتے ہوئے ڈرائیور نے بڑی مشکل سے اس کو گرنے سے بچایا، مگر سر بری طرح سڑک سے لگا تھا۔ نمل کو ہاتھوں میں تھامے وہ ڈر گیا۔ اس حادثے میں میری کوئی غلطی نہیں، ان کی حالت بھی ایسی ہے، اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، پیسے الگ سے لگانے پڑیں گے۔ ذہن میں کئی باتیں آتے ہی ڈرائیور کیب کی طرف بھاگا اور اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اپنی گاڑی سے اترا اور سڑک کے بیچوں بیچ بے سود پڑے وجود کو دیکھا۔ نمل اپنے حواس کھو چکی تھی۔ اس نے سامنے کی دکان سے ایک نوجوان عورت کو مدد کے لیے بلایا، اسے احتیاط سے اپنی گاڑی میں ڈالا اور پرائیویٹ ہاسپٹل لے آیا۔ یہ پیشمانی کا وقت نہیں تھا، وہ اس کے لیے بس دعا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بر وقت ڈلیوری کی تیاری شروع کر دی، ورنہ مزید تھوڑی سی دیر ان دونوں کے لیے خطرہ تھی۔ اس کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، پچھلی پسلیوں میں بھی ہلکی ہلکی چوٹیں آئیں، مگر اس سارے عمل میں اس کا دماغ کچھ بھی رد عمل ظاہر کرنے سے قاصر تھا۔ گھنٹے بھر کے انتظار کے بعد اس کی گود میں ننھی سی جان کو لا کر سونپا گیا۔ بہت مبارک ہو سر، یہ لیں آپ کی چھوٹی سی پیاری سی بیٹی۔ نرس کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات تھے۔ اس کا دھیان نرس کے الفاظ پہ نہ تھا، وہ تو اس ننھی سی جان کو دیکھ رہا تھا، محبت سے، چاہت سے۔ کس قدر مکمل وجود ہے پیاری گڑیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ بچی نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ او مائی گاڈ، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، اور وہ بھی ابھی سے ساری کھول لیں۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ نرس نے اسے واپس دینے کا کہا۔ اسے نرس کے حوالے کر کے وہ نمل کے روم کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر جارج، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ آئی ایم سوری سر۔ جارج نے اذلان کی طرف اداسی سے دیکھا۔ میرے خیال میں انہوں نے کوئی گہرا صدمہ لیا ہے، یا ایکسیڈنٹ کے وقت شدید گھبرائی ہوں۔ بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے بعض اوقات پریگنینسی میں دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ان کی حالت بھی ایسی ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے؟ وہ افسردہ تھا۔ اذلان، یہ ٹھیک ہیں، بس خون کافی بہہ چکا ہے، جس کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے ان کے جسمانی افعال کافی آہستہ ہیں۔ باقی چوٹیں اتنی گہری نہیں، سوائے گھٹنے کے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اس کو تسلی دے کر وہاں سے چلا گیا۔ سر کو ہاتھوں میں تھامے وہیں ڈیسک پہ بیٹھ گیا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا؟ اللہ جی، میں نے کیا کر دیا؟ اس بچے کا کیا ہوگا؟ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، پھر اسے کس کو دوں؟ کہاں لے کر جاؤں؟ اللہ، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میری مدد کریں۔ وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ شام سرکتی رہی، اذیت بڑھتی گئی۔ دیانا رات 1 بجے واپس لوٹی تو نمل کمرے میں نہ تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ باہر ہال میں، امی کے کمرے میں، چھت پہ، ہر جگہ دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ دیانا کا دل بیٹھنے لگا۔ نمل، کہاں ہو تم گھر کیوں نہیں آئی؟ اس نے کلینک کی ریسیپشنسٹ کے نمبر پہ کال ملائی۔ 1-2 بیل کے جانے کے بعد کال اٹھا لی گئی، جس میں خوش اخلاقی سے جواب دیا گیا۔ وہ اصل میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آج نمل کی کلینک اپائنٹمنٹ تھی، میں نے اسے بھیجا تھا، مگر وہ ابھی گھر نہیں آئی۔ کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ کلینک میں ہے یا نہیں؟ 1 منٹ میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں۔ 1 لمحے بعد، میم، کلینک میں نمل نامی کوئی لڑکی نہیں رکی۔ کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ کس وقت فارغ ہو کر نکلی تھی؟ میم، اپنی اپائنٹمنٹ کے گھنٹہ بھر بعد میں چلی گئی تھیں۔ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کی آواز بھر آئی۔ نمل
नमल के चेकअप के फौरन बाद क्लिनिक से थोड़ा सा आगे किसी लड़की का कार से बहुत बुरा हादसा हुआ था। यही कहा गया कि हादसा लड़की की लापरवाही की वजह से पेश आया था और ये भी खबर मिली कि वो औरत हामला थी। उसका ड्राइवर उसे वहीं छोड़कर मौका पर ही फरार हो गया। दियाना उसके अल्फाज सुनते ही खुद को जमीन के अंदर धंसते हुए महसूस करने लगी। अब एक दफ़ा खुद मालूम कर लें। ओ अल्लाह, वो वहीं ज़मीन पे ढेर हो गई। ड्राइवर को इस वक्त कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसने गूगल से उसकी लोकेशन ढूंढी। सुबह की थकी हारी लॉन्ग कोट पहने स्कूटी पे अपनी दोस्त को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। कुछ मिनट बाद वो एक घर के बाहर थी जहाँ एक तरफ वही कैब खड़ी थी। उसने घर की बेल बजाई। 10 मिनट के इंतज़ार के बाद एक उधेड़ उम्र मर्द ने दरवाज़ा खोला। हेलो सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं लीज़र कहाँ है? वो एक लड़की को रात के इस पहर देखकर परेशान हुए। जब उसने उसके छोटे बेटे लीज़र का नाम लिया तो वो हैरान हुए। सर, मैं दियाना। उसका नाम सुनकर वो मुतमईन हुए। बेटा अंदर आ जाओ। उनके पीछे चलते हुए अंदर चली गई। आप बैठे, मैं लीज़र को बुलाता हूँ। वो इसे कहकर सामने कमरे की तरफ बढ़े। लीज़र का ने दियाना को अपने घर में देखा तो हाथ पांव फूलने लगे, मगर पकड़े जाने के खौफ से हवास पे काबू पाने की सही की। लीज़र उसकी जान पहचान का था। नमल उसी के साथ क्लिनिक जाती थी। लीज़र, नमल कहाँ है? मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजा था मगर वो घर वापस नहीं पहुँची। दियाना ने उसे गिरेबान से दबोचा। मुझे इसका इल्म नहीं वो कहाँ है। उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें कहीं जाना है तो मैं वहाँ से चला आया। कहाँ जाना था? तुमने उसे जाने क्यों दिया? मुझसे एक दफ़ा पूछ लेते। वो धाड़ी। दियाना, उसने मुझे कहा वो खुद घर चली जाएगी, तो फिर मैं उसके साथ कैसे ज़बरदस्ती करता? भाड़ में जाओ। उसको घूरकर वो घर से निकल आई। शदीद ठंड में उसे खुद से ज़्यादा नमल की फिक्र थी। काफ़ी देर सोचने के बाद उसके जहन ने यही बताया कि वो अपने घर गई होगी। वो और तो कहीं नहीं जा सकती। दिल को तसल्ली हुई। नमल की बच्ची को तो सुबह पूछूंगी मैं। स्कूटी को वापस घर की तरफ मोड़ा और एक स्याह शाम आंगन में ढलती रही। वो सारी रात जागता रहा। नींद तो वैसे भी उसे बहुत कम आती थी, अब इतने बड़े हादसे के बाद तो हरगिज ना आई। बच्चे की अलग फिक्र थी और अंदर नींद मुर्दा पड़े वजूद की अलग टेंशन। जिस शर्मिंदगी में वो गिर चुका था वो शायद सारी जिंदगी माफ़ी मांगे तो भी कम है। सुबह का उजाला इर्द गिर्द बिखरा तो बर्फ से हटी हर चीज़ निखरने लगी। नमल को रूम में शिफ्ट किया तो उसकी पहली तरजीह उसको देखना थी। खामोश बोझल कदमों से सर झुकाए उसके रूम में दाखिल हुआ। उसमें सर उठाने की हिम्मत ना थी। पास पड़े स्टूल पे बैठकर वो अपनी भूल का इतराफ़ कर रहा था, उससे माफ़ी मांग रहा था, उसे होश में आने की इल्तिजा कर रहा था। कभी उसे उसकी बच्ची का वास्ता देने लगता तो कभी उसके घर वालों का कहता, मगर वो बेहिस्सो हरकत बेड पे पड़ी थी। भारी पलकें उठी, उसके हाथ से होती उसके चेहरे पे आ रुकी और ऐसी ठहरी कि अजलान को लगा इसके लिए सारा जहान रुक गया हो। इस कदर सुकूत था कि वो अपने जिस्म में खून की रवानी को सुन सकता था। ये कौन है? उसका वहम, ख्वाब या हकीकत? वो कुछ लम्हों तक कोई जवाब ना ढूंढ पाया। ये आंखें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें कहीं देखा है, मगर कहाँ? गहरे स्याह हल्कों से घरी आंखें उसे उलझा रही थी। 1.5 साल पहले वाली आंखें होती तो वो झट से पहचान लेता, मगर अब की आंखों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो इसके पास बैठकर इसी सोच में गरक था। हाँ, वो जो तस्वीर है मेरे पास उसमें यही आंखें हैं। मतलब ये वही है जो मुझे पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में मिली थी और इनका ब्रीफकेस गलती से मेरे पास आ गया। इस अजीब इत्तेफाक पे उदास लबों पे मुस्कुराहट बिखरी। कानपुर में रहने वालों को गुलाब की कदर नहीं होती। शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। कोई भी इसके चेहरे की थकन देखकर ये अंदाज़ा लगा सकता था कि इसने किस कदर बर्दाश्त किया है। यही तो वो आंखें हैं जिनसे मुझे इश्क है। और ये भी हैरत की बात है कि मैंने हमेशा झुकी निगाहें ही देखी हैं। प्लीज़ आप आंखें खोले ना, मुझे इनके अंदर झांकना है। मुझे अपनी गलती का अजाला करने का एक मौका दें प्लीज़। वो गिड़गिड़ा रहा था, मगर जवाब नदारत। सुबह हुई तो इसे ऑफिस के लिए जाना था। जल्दी से तैयार हुई और चली गई। शाम में जब लौटी तो सीधा मर्ताब के फ्लैट का रुख किया। 15 मिनट तक मुसलसल बेल बजाने के बावजूद किसी ने दरवाज़ा ना खोला। शायद गहरी नींद सो गई होगी। वो थकी हारी वापस लौट आई। अगले कुछ दिन ना उसका नमल से कोई राब्ता हुआ और ना ही वो इससे मिल पाई। दिल में इत्मीनान ज़रूर था कि वो अपने फ्लैट में है, मगर वो जान ना पाई कि उसकी ज़िंदगी की कीमती मता कहाँ है। हफ्ते की शाम उसे बुखार की कैफियत महसूस हुई तो छुट्टी लेकर घर चली आई। नमल के फ्लैट के रिसेप्शन पे कॉल की ताकि उससे बात हो पाए, मगर उससे ये सुनकर मज़ीद धचका लगा कि वो वहाँ नहीं है। अगर वो वहाँ नहीं तो कहाँ जा सकती है? लीज़र, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो शदीद सदमाती हालत में लड़खड़ाती हुई दोबारा उसके घर आन पहुंची। लीज़र, मुझे सच बताओ, नमल कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दियाना की आंखों में गज़ब देखकर वो डर गया। अच्छा बताता हूँ, मगर इस शर्त पे कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी। लीज़र ने अपनी हिफाजत का इंतज़ार करके उसे सब कह सुनाया। अशक बिखरते रहे, दर्द बढ़ता रहा। मैंने उस गाड़ी का नंबर देखा था। आप उससे पता कर सकती हैं कि वो आदमी नमल को कहाँ लेकर गया और अब वो किधर है।
اللہ کے حضور جھک کر لبوں پہ شکرمندی کے الفاظ تھے. وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گرے رو رہی تھی. نمل تم کہاں ہو؟ تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا. واپس آ جاؤ میرے پاس. مجھے معاف کر دینا. میں تمہارا خیال نہیں رکھ پائی. میں تمہاری قصوروار ہوں. ہفتہ بھر بچی کو ہاسپٹل رکھنے کے بعد اسے گھر لے جانے کے لیے کہا گیا. اسے کوئی حل نہ سوچا. نمل کو اپنے کلینک میں منتقل کروایا اور سوچنے لگا تو صرف ماما کا خیال آیا اور کسی پہ یقین کرنا اس کے لیے مشکل تھا. اس بچی سے اسے ویسے بھی الگ سی محبت تھی. مزید کچھ سوچے بغیر بچی لیے گھر آ گیا. ہال میں وہ تینوں موجود تھے. ماما کو سب بتا کر اس نے ملتجی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا. ماما منع مت کیجیے گا پلیز. مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے. مریضہ ٹھیک ہو رہی ہیں مگر یہ عمل ابھی سست ہے. وقت لگے گا اور تب تک آپ کو اسے ادھر ہی رکھنا پڑے گا. مریضہ جب ٹھیک ہو جائیں گی میں تبھی یہ بچے ان کے حوالے کر دوں گا. ساری بات کو سمجھنے کے بعد وہ مان گئیں. بیٹا تم ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. وہ بھی تو پریشان ہوں گے نا. انہوں نے تاکید کرتے ہوئے محبت سے بچی کو اپنی گود میں لے لیا. ماشاء اللہ ہماری جان تو بڑی پیاری ہے. وہ سب اس کے گرد جمع تھے مگر وہ سب کو نظر انداز کیے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اذلان پہ گاڑی تھی. ماما اس بیبی کا نام کیا رکھیں؟ گوہر دانشمندانہ انداز میں بولی. آپ ہی بتا دو. وہ اسے سننے سے زیادہ اس بچی کو دیکھ رہی تھیں. مائیں تو مائیں ہوتی ہیں چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی. ماما اس کا نام. وہ اقبال کی طرح سوچنے لگی. ہاں اب سے اس کا نام ہبا ہوگا. وہ کہتی ہوئی اذلان کی طرف بڑھی. بھائی مجھے لگتا ہے یہ آپ کو کھا جائے گی. وہ بھی کچا. گوہر نے اسے گھورا. وہ مسکرائی. بائیں گال پہ پڑتا ڈمپل ابھرا اور پھر گلا پھاڑ کر رونا شروع. اذلان کا منہ اس کی حرکت پہ کھلا کا کھلا رہ گیا. وہ کافی دیر اسے لے کر یوں ہی ٹہلتا رہا. جب سوئی تو اسے ان کے حوالے کر کے ہاسپٹل چلا آیا. بچی کی صورت میں ان کے گھر رونق آ گئی تھی. شیزا بیگم کو چھوٹی گوہر پھر سے مل گئی. سلیمان صاحب بھی بہت خوش تھے. دیانا نے کچھ دنوں کے اندر ہی اس گاڑی کی ساری تفصیلات معلوم کر لی. صبح سویرے وہ اس کے گھر کی بجائے کلینک آ گئی. دل میں امید اور دعائیں پڑھتے ہوئے وہ کانپ رہی تھی. اللہ جی مدد کیجیے گا. سب رب کے حوالے کر کے اس نے ریسیپشن پہ کہا کہ اسے ڈاکٹر اذلان سے ملنا ہے. مگر اس لمحے وہ وہاں نہیں تھا. وہ انتظار کر سکتی تھی. اسے صدیاں گزارنی پڑتی تو گزار لیتی. اس انتظار میں وہ مضطرب نہ تھی بلکہ توکل علی اللہ پہ قائم تھی. اذلان کے آتے ہوئے اس کے کمرے میں چلی آئی. بغیر کچھ اور پوچھے نمل کا پوچھا. اذلان کچھ سمجھ نہ پایا. دیانا نے اسے اس رات کا واقعہ بتایا جسے سن کر وہ جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا. ایک کمرے کے ساتھ منسلک دوسرا کمرہ اور پھر اس کے آگے ایک نفیس اور پرسکون کمرہ تھا جس میں ہلکی ہلکی سورج کی روشنی آ رہی تھی. کمرے کا دروازہ کھول کر وہ خاموشی سے ایک طرف ہو گیا. یہ رہی آپ کی عزیزہ. اذلان نے بیڈ پہ پڑے وجود کی طرف اشارہ کیا. دیانا کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنا مشکل ہو گیا. سب سے پہلے اس کا ذہن مفلوج ہوا یا اس کا جسم. کچھ بھی کہنا مشکل تھا. وہاں ایک خواب جیسی کیفیت تھی. کاش ہاتھ لگاؤں تو بلبلے کی طرح یہ ختم ہو جائے. ہمتیں ماند پڑ رہی تھی. لرزش بڑھ رہی تھی. اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں. شکریہ. اللہ حافظ.